فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ صفحہ نمبر 126 کے سوال: ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اس سفر میں حفاظت کے لیے ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ جواب: جو شخص اپنی حفاظت چاہتا ہے اسے پابندی سے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اجعلنی فی درعک الحصینۃ التی تجعل فیہا من ترید۔ اے اللہ مجھے اپنے قلعے میں جگہ عطا فرما، تو جسے چاہتا ہے اسے اس میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اول و آخر درود پڑھیں۔ سوال: جو چیز گم یا چوری ہو گئی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ذکر ہے تو بیان فرمائیں۔ جواب: جو چیز گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی ہو، اگرچہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اسے پانے کے لیے اس کے ملنے تک اس ذکر کو کثرت سے پڑھیں: اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ۔ صفحہ نمبر 127 ہے جس میں اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے خدا کی پناہ میں صبح کی اور رات کے وقت جوار الہی میں داخل ہوا۔ میں نے خدا کی پناہ میں صبح کی اور رات کے وقت جوار الہی میں داخل ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 127 ہے۔ ایک شخص کو کسی سے کوئی کام تھا، وہ نہ تو اسے اچھی طرح جانتا تھا اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ذکر کو اتنا پڑھا کہ وہ شخص خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ سوال: حافظے میں اضافہ اور قوت فہم کے لیے کوئی ذکر بتائیں۔ جواب: حافظے میں اضافہ اور قوت فہم کے لیے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کریں: سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر۔ سوال: سلمان ابو ذر غفاری، میثم رشید ہجری اور اس طرح کی دیگر شخصیات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو دستور بتائے تھے، کیا وہ دستور آج بھی ہیں؟ جواب: جو ہے وہ یہی قرآن اور نہج البلاغہ ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ صفحہ نمبر 128 ہے۔ سوال: ہو سکے تو ہمیں کوئی دستور عمل بتائیں۔ جواب: مجھ سے دستور العمل کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے، میں ہر ایک کو جداگانہ دستور العمل نہیں بتا سکتا۔ روزانہ کوشش کریں کہ وسائل الشیعہ کے باب میں جہاد بالنفس کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 1 سال بعد آپ خود میں تبدیلی پائیں گے، بالکل اس دوائی کی طرح جسے انسان استعمال کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد تندرست ہو جاتا ہے۔ سوال: استاد محترم، یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، ہمیں کوئی نصیحت اور راستہ دکھائیں۔ جواب: کچھ مومنین و مومنات نے نصیحت کا تقاضا کیا ہے، ان کے اس مطالبے پہ کچھ اعتراضات ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، نصیحت جزیات میں ہوتی ہے جبکہ موعظہ کلیات اور جزیات دونوں کے لیے ہے۔ اجنبی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس سے اس وقت تک احتیاط کرتے رہو جب تک وہ تمہارے لیے واضح نہیں ہو جاتا۔ اگر واضح نہ ہو تو جان لو کہ تم نے بعض معلومات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نمبر 3، سب جانتے ہیں کہ توضیح المسائل لینا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 129 ہے۔ نمبر 4 ہے کہ آپ جس کے معتقد ہیں ان کے اعمال کو دیکھیں، جو وہ کرتے ہیں وہ انجام دیں اور جو وہ نہیں کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں۔ یہ ان راہوں میں سے ہے جس کے ذریعے بلند مقاصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ بات واضح ہے کہ اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے اور یہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور برائیوں سے دوری کا باعث ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ترک معصیت سے عبور کر چکے ہیں
اور وہ اس بات سے غافل ہے کہ معصیت مشہور و معروف گناہان کبیرہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ صغیرہ گناہوں کا اصرار بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلاً فرما بردار کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا اس شخص کو تکلیف دیتا ہے جسے تکلیف دینا حرام ہے۔ گناہ گار کی تشویش کے لیے مسکرانا، گناہ میں مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام اور ایمان سے متعلق ان مبارک عیدوں میں ہماری عید اس بات کو قرار دے کہ ہم ترک گناہ کا عزم راسخ کرتے ہوئے اس بات پر ثابت قدم رہیں۔ سوال: ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سنی ہیں، آپ کی زبان سے بھی ایک حدیث سننا چاہتے ہیں۔ جواب: حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیر کیا ہے، اور میں یہ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ شر کیا ہے۔ انسان اگر برائی کو جان لے اور اس کا مرتکب نہ ہو تو اس کا عمل کامل ہے۔ سوال: ہم امام رضا علیہ السلام یا دیگر ائمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور داخلی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر حرم مطہر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ واقعی امام نے ہمیں اپنے حرم مطہر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ جواب: یہ ایسا مسئلہ ہے جو روایات میں سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مطہر میں داخل ہونے کے ساتھ منصوص ہے اور ثابت ہے، لہٰذا یہ دیگر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بھی اذن دخول ہے۔ حرم میں داخل ہوتے وقت اس طرح کہنا چاہیے: اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنہ فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدھا فی حضرتہ وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیا وأستأذن خلیفتك الامام المفروض علی طاعته فلا بن فلا کے بجائے معصوم کا نام میں ان کے والد بزرگوار کے اسم گرامی کو زبان پر لائے کہ جن کی زیارت کر رہا ہے۔ مثلاً اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے تو کہے الحسین ابن علی، اگر زیارت امام رضا علیہ السلام کی ہے تو کہے علی ابن موسیٰ رضا، اس طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہے، پھر یہ دعا پڑھے: والملائکۃ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکۃ ثالثا ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا حجۃ اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقربین المقیمین فی ھذا المشہد فاذن لی یا مولاي فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک فإن لم اکن اہلا لذلک فانت اہل لذلک۔ برکت والی دہلیز کو بوسہ دے کر اندر جائے اور کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و بفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ پیج نمبر 132 ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے: فَإِنْ خَشَعَ قَلْبُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ، اگر تمہارے دل میں خشوع پیدا ہو جائے، آنکھوں میں اشک آ جائے تو یہ اجازت ملنے کی نشانی ہے۔ یہ اشک علی علیین سے مربوط ہے یا آنسو اوپر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال: آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ حرم میں زیارت پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ اس طرح تمرکز حواس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: آپ گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی اسے اپنے لیے لازمی قرار دیں؟ جواب: اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ پیج نمبر 133 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سوال: کیا ہم ان دستوروں پہ عمل کر سکتے ہیں جو بزرگوں نے اپنی اخلاقی کتابوں میں بیان کیے ہیں؟ جواب: بزرگوں نے اسلام کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص طریقے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے۔ میرا طریقہ اور دستور العمل ایک چیز میں جمع ہے، ایک مختصر سے جملے میں، اور وہ ہے گناہ ترک کرنا۔ پیج نمبر 134 ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گناہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ دوسرے تمام دستور اس کے پیچھے آتے ہیں۔ گناہ ترک کرنا ایسے چشمے کی طرح ہے، تمام چیزیں جس کے پیچھے آتی ہیں۔ آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے تو دوسرے دستور اور احکام خود بخود آپ کی طرف آئیں گے۔ ہم بہت سی چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، فرما بردار کی طرح غصے سے اور گناہ گار کی طرف محبت سے دیکھنے کو بھی شاید ہم گناہ شمار نہیں کرتے۔ جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہ گناہ حق الناس سے مربوط نہ ہو۔ اگر وہ گناہ لوگوں کے حقوق سے مربوط ہو تو کوشش کریں کہ دنیا ہی میں اس کا ازالہ ہو جائے۔ سوال: علماء اخلاق محاسبے کی بہت تاکید کرتے ہیں، ہمارے اخلاقیات پر اس کا کتنا اثر ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال بار بار تکرار ہوتے رہتے ہیں؟ جواب: ہم اگرچہ اہل توبہ نہ ہوں اور ازالہ نہ کرتے ہوں، تب بھی ہمیں اہل محاسبہ ہونا چاہیے، کیونکہ محاسبہ بے ذات مطلوب ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم فلاں دن حسینی اور فلاں دن یزیدی ہوتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مثلاً نہ جانتے ہوں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، کیونکہ ممکن ہے ایک دن ہمیں ہوش آ جائے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ پیج نمبر 135 ہے۔ سوال: ریاضت کرنے والے وہ لوگ جن کے پاس اس دنیا میں طاقت ہوتی ہے، کیا وہ موت کے بعد بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ 8ویں صدی ہجری کا ایک عارف جو تخت فولاد اصفہان میں دفن ہے، وہ موت سے پہلے بھی با کرامت تھا اور موت کے بعد بھی اس کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ البتہ اس کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنی تھا۔ کیا مرنے کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب اور قیامت صغریٰ شروع نہیں ہو جاتا؟ جواب: عذاب اور کیفیت کے لحاظ سے لوگوں کی برزخ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اصل یا اس کی حقیقت قیامت کے لیے باقی رہتی ہے۔ وہی حقیقی حشر ہے۔ ایک شخص نے خواب میں ایک اہل علم کو دیکھا کہ وہ بصرے میں اہل سنت کے قبرستان میں دفن تھا، حالانکہ اسے نجف اشرف میں دفن کیا گیا تھا۔ اس نے اس مرحوم سے پوچھا: ہے فلاں، تجھے تو نجف کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، تم یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے جواب دیا: چونکہ میں شیعوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا: مگر آپ تو شیعہ تھے؟ اس پر مرحوم نے خواب میں اپنی زبان نکالی، یعنی میں صرف زبانی شیعہ تھا اور مجھے قلبی یقین نہیں تھا۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ تم پر عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا: فی الحال مجھ پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پیج نمبر 136 ہے۔ یعنی چونکہ وہ شیعوں کو تکلیف نہیں دیتا تھا اور ان کے لشکر کا سپاہی شمار ہوتا تھا، اس لیے برزخ میں اس پر عذاب نہیں ہو رہا تھا اور اس کے اصلی حساب کو قیامت کے لیے روک دیا گیا تھا۔ پیج نمبر 137 جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں، حضرت آیت اللہ باہجت کی نصیحتیں، اس کا اب 5واں باب شروع ہوتا ہے۔ تو پیج نمبر 137 پہ صرف لکھا ہے 5واں باب اور معارف اسلام۔ 138 پیج جو ہے وہ خالی ہے۔ 139 پیج پہ ہے کہ سوال: یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیک کاموں اور صالح اعمال کے لیے توفیق ضرورت ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ہمارے اختیار کے منافی نہیں؟ جواب: اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد انسان کے حال میں شامل نہ ہو تو کیا اس کے اختیاری کام انجام پذیر ہوں گے؟ انسان کے اختیاری کاموں کے لیے خدا کی مدد اور توفیق کا ہونا ضروری ہے، لہذا علاوہ ازیں انسان کے اختیاری کاموں کے لیے زندگی، صحت اور موانع کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا انسان جب نماز پڑھتا ہے اس وقت اس کے لیے قیام، رکوع اور سجود ضروری ہیں۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور خدا کے لیے ہیں، کیونکہ وجود و ایجاد سے لے کر حرکات و سکنات تک سب اسی کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वो संगरेज़े तूने नहीं फेंके जबकि तूने फेंके बल्कि खुदा ने फेंके। पेज नंबर 140 है। सवाल, इंसानों की तालीम और हिदायत के लिए अंबिया इकराम का होना क्यों ज़रूरी है? जवाब, इंसानों के लिए ज़रूरी है कि इनका एक मौल्लिम और हादी हो। लोगों की हिदायत करना अंबिया इकराम का वजीफ़ा है। क्या ये कहना सही है कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम और हिदायत से बेनियाज हैं? अल्लाह ताला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इंसान की हिदायत और तालीम के लिए मबूस फरमाया है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इंसान की हिदायत और तालीम के लिए मबूस फरमाया है, लेकिन इंसानों ने न पहले से इस्तिफ़ादा किया था और ना आज इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इंसान इंसानियत से कितना दूर है। अगर खालिक और मखलूक के दरमियान राब्ता न होता और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हिदायत न होती तो इंसान दिन रात लड़ते रहते और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में मसरूफ़ रहते। खुदा जानता है कि ममालिक के कुफ्र का मुहिम तरीन काम ये है कि वो कमज़ोर और महरूम ममालिक और हुकूमतों को मगलूब करने और उन पर काबिज़ होने की मनसूबा बंदी करने में मसरूफ़ रहते हैं। आज अमेरिका और इंग्लैंड को दुनिया की मुतमद्दिन हुकूमत समझा जाता है, जबकि वो दुनिया की तमाम जंगों में सर फहरिस्त रहते हैं। पहले वो दूर से या किसी वास्ते के ज़रिए मुदाखलत करते थे, लेकिन आज वो आश्कारा और मुस्तकीमन जंग करते हैं। क्या ऐसे हालात में कि कहना दुरुस्त है कि नबी का होना ज़रूरी नहीं और शरई क़वानीन की ज़रूरत नहीं है? अगर क़वानीन की सेहत के लिए शरीयत के साथ उनकी मुताबिकत को शर्त करार दिया जाए तो ये काम दुनिया के तालिब लोगों के लिए बाइस नुकसान होगा। सवाल, एतक़ाद में यकीन का दर्जा सबसे बुलंद है, वो किस तरह हासिल होता है? इसका जवाब पेज नंबर 141 पर है। जवाब, यकीन इल्म व अमल के ज़रिए हासिल होता है। जितना इल्म व अमल बढ़ेगा उतना ही यकीन के दर्जात में इजाफ़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मनक़ूल है कि लविज़ दादा यकीनुहु लमशा फ़िल हवाए कमा मशा अलल मा। इसका तर्जुमा रेफरेंस में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चलते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ईसा का यकीन ज़्यादा होता तो वो हवा पर भी चलते। सवाल, हम किस तरह दुआ करें कि हमारी दुआ हतमन मुस्तजाब हो? जवाब, जो इंसान सिद्क़ दिल से मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करता है और अपने लिए दुआ नहीं करते, उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। अगर कोई शख्स अपने लिए दुआ करे तो मुमकिन है कि मवाने और दुआ की शराइत ना होने की वजह से उसकी दुआ मुस्तजाब ना हो, लेकिन अगर उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करें तो दुआ की तमाम शराइत और मवाने ख़त्म हैं। पेज नंबर 142 है, जो यहाँ से चलता है कि और इसकी दुआ हतमत कबूल होती है। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहुल शरीफ के लिए दुआ करना हकीकत में इंसानियत के लिए दुआ करना है। कुफ़ार के लिए दुआ करने से इंसान हमेशा जहन्नुम में रहने से निजात मिलती है। कुफ़ार के लिए दुआ करने से उन्हें हमेशा जहन्नुम में रहने से निजात मिलती है। खुदा के लिए दोस्तों और खुदा के दोस्तों के लिए दुआ करना चाहिए। सवाल, क्या आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की इमामत का अक़ीदा रखने के लिए उनके हालात और सीरत का जानना ज़रूरी है? जवाब, आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की मार्फत और उन पर अक़ीदे के लिए अदनुल मारफा उनके बारे में कमतरीन मार्फत रखना काफ़ी है, और वो ये है कि हम सिर्फ इस बात के मुतक़िद हों कि वो ऐसे इमाम हैं जिनकी इताअत फ़र्ज़ है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अगरचे हम उनका इसमें गिरामी और ये कि उनके साथ माविया, मरवान और तलहा ने जंग की थी के बारे में ना जानते हों। इसके बारे में रिवायत एक लिखी हुई है कि एक रिवायत में इब्राहिम बिन हाशिम कहते हैं, मैंने अय्याम हज में मौक़िफ़ इरफ़ान पर अब्दुल्ला बिन जुनूब को देखा। मैंने इस मौक़िफ़ पर किसी और को उनसे अच्छी तरह इबादत करते नहीं देखा। उनके हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और आंसू जारी थे। मैंने उनके करीब जाकर कहा, मुझे इस मौक़िफ़ पर आपसे बेहतर इबादत गुज़ार कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैं सिर्फ़ अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ कर रहा हूँ। इसका सबब यह है कि मैंने हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो शख्स अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे दुआ करता है,
عرش سے رحمانی صدا بلند ہوتی ہے کہ یہ دعا 1,00,000 مرتبہ تمہارے لیے ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ملائکہ کی 1,00,000 مستجاب دعاؤں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کروں، جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میری وہ دعا مستجاب ہوگی یا نہیں۔ یہ ریفرنس ہے وسائل شیعہ سے، پیج نمبر 143 ہے۔ اسی طرح ان کی ترتیب کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم وہ کام کریں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں، اور ہم وہ کام نہ کریں جس سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے۔ سوال: ہم میں اور انبیاء اکرام میں کیا فرق ہے؟ جو وہ عباد اللہ الصالحین کے درجے میں فائز ہو گئے اور ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ جواب: ہمارا انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک بات پر فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وجداً خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور شر سے دوری اختیار نہیں کرتے، جبکہ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کو ایک چیز خیر اور اس کی ضد شر نظر آتی ہے۔ روزانہ خیر اور شر سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہم عمداً غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، سہواً نہیں، جبکہ ان کے سامنے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خیر مطلق نیکیوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ حقائق ہستی سے آگاہ ہونے کی وجہ سے سرچشمہ حیات سے متصل ہوتے ہیں اور ہم اپنے کمزور ایمان کے باعث توبہ توڑ دیتے ہیں۔ سوال: عید فطر اور رویت ہلال چاند دیکھنے کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ جواب: روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا تھا: ایتھا الامۃ الظالمۃ القاتلہ اطرۃ نبیھا لا وفقکم اللہ لفطر ولا اضحیٰ، پیج نمبر 144 ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے ظالم امت جس نے اپنی نبی کی اطرت کو قتل کیا ہے، اللہ تمہیں کبھی بھی عید فطر اور عید قربان پہ کامیاب نہ کرے۔ اس دعا کا یہ مصداق ہونا چاہیے کہ اگرچہ شیعوں کے ہاں ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں احتیاط کا راستہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک چاند ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن احتیاط کرنے سے عید فطر اور عید قربان درست نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت بتانا چاہتی ہے کہ تمہیں جب امام کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں فطر اور اضحیٰ عید قربان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو تمہارے لیے اونٹنی بھی بھیجی، لیکن تم نے اسے نہ چاہا اور ذبح کر ڈالا۔ سوال: دعائے کمیل حضرت خضر کی دعا ہے یا امیر المومنین کی؟ جواب: دعائے کمیل حضرت خضر کی دعا ہے جسے امیر المومنین نے پڑھا، اور حضرت کمیل نے دعا سننے کے بعد آپ سے عرض کیا کہ انہیں بھی یہ دعا تعلیم دے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دعا کو عربی میں نہیں پڑھا تھا، نیز ممکن ہے کہ امیر المومنین نے اس میں کچھ چیزیں اضافے کی ہوں۔ اس صورت میں بھی اس پر دعائے خضر کا اطلاق ہوگا، کیونکہ اس دعا میں محمد وآل محمد پر درود بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کی دعاؤں میں محمد وآل محمد پر درود تھا، یہ بات واضح نہیں ہے، پیج نمبر 145 ہے۔ اس سوال: اس دعا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا کیا معنی ہے؟ جواب: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مطلوب درجے تک پہنچا دے اور ہمیں اس پر ثابت قدم فرما۔ یہیں سے صراط کا آغاز ہوتا ہے، اگر ہم اس سے ذرا برابر بھی منصرف ہوئے تو خدا ہی جانتا ہے کہ ہم کہاں جا کر گریں گے۔ جو شخص آگے چلا گیا یا پیچھے رہ گیا اس نے اعتدال کی رعایت نہیں کی۔ ہم معصوم نہیں ہیں، اس لیے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں حد اعتدال عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ سوال: کیا انبیاء اکرام مصیبت کے وقت پنجتن پاک سے متوسل نہیں ہوتے تھے؟ جواب: ان کے بوقت مصیبت پنجتن پاک سے متوسل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی تمام دعائیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر مشتمل تھیں۔ سوال: جناب عالی، آپ کس طرح اہل سنت اور دیگر اسلامی فرقوں کے مقابلے میں تشیع کی حقانیت ثابت کرتے ہیں؟ یہ پیج نمبر 146 ہے۔ جواب: تشیع کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی روایات کافی ہیں، اور یہ واضحات میں سے ہے۔ تشیع کے اس بات کے لیے اہل سنت کے پاس اتنی معتبر روایتیں ہیں کہ منابع تشیع کی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں اس مضمون الائمۃ بعدی اثنا عشر تسعۃ منہم من بلد الحسین تاسعہم المہدی، میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، جس میں 9واں امام مہدی ہوگا۔
پر مشتمل روایتیں منابع اہل سنت سے جمع کر رہا تھا۔ ان میں سے اکثر روایات میں ان نوائمہ کے اسماء گرامی میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ میری نظروں سے 20 ایسی روایتیں گزری ہیں جن کا سند کے اعتبار سے دوسری روایتوں کے ساتھ تداخل نہیں تھا۔ وہ روایتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اصحاب پہ ختم ہو رہی تھیں۔ اس میں حضرت علی شامل نہیں تھے اور وہاں انہیں نہیں لایا۔ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان بھی ان روایتوں کو نقل کرنے والے اصحاب میں شامل ہیں۔ ان کی نظر میں یہ تمام روایتیں متواتر ہیں، کیونکہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کے ہاں تواتر جلدی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ کہے کہ میں نے تشریح کی حقانیت کے لیے صرف اہل سنت کے منابع میں سے واضح روایات سے استفادہ کیا ہے تو اس نے غلط نہیں کہا۔ پیج نمبر 147 ہے۔ سوال: کیا احکام قرآن پر عمل کر کے استاد اخلاق کے بغیر انبیاء اور اولیاء کے مقامات تک پہنچا جا سکتا ہے؟ جواب: قرآن پیغمبر ساز کتاب ہے، کیونکہ پیغمبروں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کمالی پیغمبر جو ایمان اور احکام قرآن پر عمل کر کے پیغمبر کے کمالات تک پہنچتے ہیں۔ قرآن مجید کمالی پیغمبروں کی تربیت کرتا ہے اور پیغمبر ساز کتاب ہے۔ البتہ اگر انسان اہل ہو تو خدا کے حکم سے در و دیوار بھی اس کے معلم بن جاتے ہیں، ورنہ اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، جس طرح ابو جہل پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پوشی فرما جانے کے بعد قرآن اور پیغمبر کے شاگردوں نے کون سے فتنے تھے جنہیں انجام نہ دیا؟ ہمارے پاس یہ پیج نمبر 148 ہے۔ ہمارے پاس اگر چشم بصیرت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اہمیت سمجھتے، جس میں ارشاد خداوندی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی مسافتیں جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا، لیکن ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور نفسانی خواہشات ہم پر غالب ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کے اس طرح کے معجزات اور کرامات کو محال سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان میں یہ کرامات پائی جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا، نہیں معلوم اسے کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا یا وہ خود جانتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جس میوے کو بھی چاہتا اگر اس کا موسم نہ ہوتا تب بھی اسے حاضر کرتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ آلو بخارا بھی اپنے پاس حاضر کیا جبکہ اس وقت موسم نہیں تھا۔ قرآن مجید افضل ترین الہی انعام اور آسمانی غیبی کتاب ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 149 ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مظہر کہاں ہے؟ جواب: ایران کے مشہور خطیب الحاج وائز اپنے زمانے میں نقل کرتے ہیں کہ میں ان دنوں زینبیہ میں تھا، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میرے لیے حرم میں زیادہ رہنا بہتر ہے، لہذا میں نے حرم کے چابی بردار سے چابی لی اور رات حرم میں بسر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رات 3 مرتبہ یہ صدا سنی: ھذا قبر زینب بنت امیر المومنین المکانۃ بام کلثوم، یہ زینب ابن امیر المومنین کی قبر ہے جن کی کنیت ام کلثوم ہے۔ وہ زینب جو اپنے فرزند کے ساتھ مدینے میں دفن ہیں، وہ اس زینب کے علاوہ ہیں جن کی کنیت ام کلثوم ہے، کیونکہ انہیں ان کے شوہر سے جدا کر دیا گیا۔ مدینے میں یزید کے عامل کو ڈر تھا کہ زینب عالیہ وہاں رہیں گی تو اہل مدینہ بغاوت کریں گے، لہٰذا زینب سلام اللہ علیہ نے مجبوراً یا اپنے اختیار سے مصر کا انتخاب کیا۔ مصر تشریف لے گئیں اور ان کا مزار مصر میں ہے۔ پھر اس کے حاشیے میں لکھا ہے ریفرنس میں کہ نمبر 1 عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں قاہرہ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ دمشق میں ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جناب زینب عالیہ اپنی مادر میں گرامی کے پہلو میں ریاض الجنہ میں مدفون ہیں سعیدی کے حوالے سے، اس لیے علماء اکرام کا نظریہ یہ ہے کہ جن کو خدا توفیق دے وہ ان میں سے ہر جگہ ان کی زیارت سے مشرف ہو۔ نمبر 2 الحاج وائز لنگر و دگلیان کے بزرگ عالم اور خطیب تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں 'کتابیں' تحریر کی ہیں جن میں گفتار وائز وغیرہ شامل ہیں۔
پیج نمبر 150 ہے، حضرت زینب عالیہ نے بجائے مصر کربلا کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ جواب، کیونکہ اس زمانے میں کربلا میں آبادی نہیں تھی۔ اگرچہ امام سجاد علیہ السلام سے منقول روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پہ محلات، دکانیں اور بازار بن گئے ہیں اور مختلف علاقوں کے زوار سید الشہداء کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سوال، حضرت زہرا علیہ السلام نے رات کے وقت دفن ہونے کی وصیت کیوں کی؟ یہ پیج نمبر 150 ہے۔ جواب، حضرت زہرا علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کے بعد حالت احتضار میں وصیت کی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے۔ یہ ایک عجیب کام تھا جو انبیاء اکرام کے کاموں کی طرح تھا، کیونکہ وہ شخص جس کے ساتھ جھگڑا کیا جائے، اسے مغلوب کر کے شہید کیا جائے، اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے، اتنی مصیبتیں دیکھنے کے باوجود وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں وہ دوسروں کو دکھائے کہ وہ مغلوب نہیں بلکہ غالب ہے۔ یہ کام انبیاء اکرام کے کاموں اور اعجاز کے مشابہ ہے۔ آپ کا یہ وصیت کرنا کہ آپ کو تشییع جنازے کے بغیر دفن کیا جائے، اسے سمجھنے سے انسان کی فکر عاجز ہے۔ اگر حکومت و خلافت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اس طرح کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کے گھر میں آ کر ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ کی تدفین کے بعد ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا، وہ تھا نبش قبر، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ پیج نمبر 151 ہے۔ سوال، کیا گلزار شہداء قم میں مدفون علی بن جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں؟ جواب، شاید وہ علی بن جعفر قم میں مدفون علی بن جعفر کے آباء و اجداد میں سے تھے، کیونکہ وہ علی بن جعفر جو امام رضا کے چچا اور مورد اعتماد تھے 10 سال کے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے وفات پائی۔ انہوں نے امام جواد علیہ السلام تک تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کو درک کیا۔ وہ عریض میں مقیم تھے کہ جو مدینے کے قریب واقع ایک جگہ تھی اور ان کا مقبرہ بھی اسی جگہ پہ ہے۔ سوال، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اچھی دلیل کون سی ہے؟ جواب، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو ثابت کرنے کی سب سے اچھی دلیل وہی استدلال ہے جو مخالفین اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے انکار اور شیخین کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دریا میں ڈوبنے والے اس شخص کی طرح یتشبت بکل حشیش جو ہر تنکے کو سہارا سمجھ کر پکڑ لیتا ہے، وہ لوگ خلیفہ اول کی فضیلت میں کوئی روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتا، وہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ پیج نمبر 152 ہے۔ ہم انہیں جواب دیتے ہیں خلیفہ دوم نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کہا تھا کہ ان الرجل لا یحجر، یہ شخص نعوذ باللہ ہذیان بول رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سوال، برادران اہل سنت حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب، حضرت علی کا بت پرستی نہ کرنا آپ کی کرامات میں سے ہے، اہل سنت آپ کو اسی وجہ سے کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ علاوہ عظیم بت شکنی کا امتیاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ لوگ جو سالہ سال بت پرست رہے، اپنے بتوں سے بہت توسل کرتے رہے، اگر انہیں بت توڑنے کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے کتنا دشوار ہوتا اور وہ اس کام سے کس طرح پیچھے ہٹے۔ سوال، انسانوں کے ایک دوسرے سے مختلف بہت سے مسالک اور عقائد ہیں، تمام انسان موت کے بعد قیامت تک عالم برزخ میں اپنے ان مسالک اور عقائد پر ثابت رہیں گے یا نہیں؟ یہ میں نے پیج نمبر 152 پڑھا ہے، اور اس کا جواب پیج نمبر 153 پر ہوگا جو دوسری ریکارڈنگ میں ہے۔